یہ وہ لمحہ ہے جس نے ایمان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رات کی خاموشی، مکہ کی تنگ گلیاں اور ایک ایسا سفر جس پر پورا اسلام قائم ہونا تھا۔ یہ ہجرت کا وقت تھا جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا بلکہ ایک الہی تدبیر کا حصہ تھا۔ اسی لمحے ایک انسان تھا جسے اس راز میں شریک کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تردد کے تصدیق کی۔ قرآن نے اسی کیفیت کو یوں بیان کیا کہ وہ ثانی اثنین تھے، یعنی دو میں سے دوسرے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ غار ثور تھا۔ راستے میں خطرات ہر طرف تھے۔ قریش نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تعاقب جاری تھا۔ دشمن قدموں کے نشانوں تک پہنچ چکے تھے۔ غار کے دہانے پر جب دشمن بالکل قریب آ گئے تو ابو بکر کے دل میں ایک ہی فکر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا سب سے پرسکون جملہ فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے گئے۔ یہ ایمان کا وہ مقام تھا، منطق اور ظاہری اسباب سب ختم ہو گئے اور صرف اللہ پر مکمل بھروسہ باقی رہ گیا۔ ابو بکر نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت سب کچھ اس سفر میں لگا دیا۔ 2 اونٹ پہلے سے تیار تھے، راستہ جاننے والا رہنما مقرر تھا اور اپنی بیٹی اسماء کے ذریعے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھی، یہ قربانی، یقین اور سچائی کی معراج تھی۔ اسی لیے ابو بکر کو صدیق کہا گیا، یعنی وہ جس نے ہر لمحہ سچ کی تصدیق کی۔ مدینہ پہنچ کر ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا، لیکن غار ثور کا وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے یہ بتا گیا کہ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔